شہباز شریف کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے محبت اس طریقے سے کرو. آرمی چیف کے اندر یہ پاور ہے. سعودی حکومت بادشاہ سلامت کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں میں طریقہ گھڑوں گا کہ اس طریقے سے یہ کام کرو, اس طریقے سے یہ کام کرنے سے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی. بھئی کائنات میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں. میں تیرے جم کو, تیرے بھاگنے کو, تیری دوڑ کو, تیرے ڈولے بنانے کے تمام قسمیں کے ٹشنوں کو ایک دن کے ایک لمحے کی مسواک پہ کروڑ کروڑ بار قربان کروں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کاش تیرے پاس وہ مشین ہو, کاش تیرے پاس وہ احساس ہو جو مسواک کرنے کے بعد تجھے بتائے کہ تیرے اندر کے اعضاء کس طرح لڈیاں ڈال رہے ہیں اور انہیں کیا کیا ریلیف ملا ہے. فیشن میں نہ پڑھیں, صحابہ کے نام پہ نام رکھیں, صحابیات کے نام پہ نام رکھیں, اس نسبت سے نام رکھیں. اور نوٹ کر لیں, جب آپ نسبت سے نام رکھتے ہیں پھر معنی نہیں پوچھتے. لباس پہنے تو جھاڑ کے پہنا کریں, دائیں جانب سے پہنا کریں. جوتا پہنے تو دایاں پاؤں پہلے پہنا کریں. کبھی کبھی 3 انگلوں سے بھی کھانا کھایا کریں, چمچی چھوڑ کر کے, پورے ہاتھ سے نہیں, مسنون ہے. 3 انگلیوں سے کھایا کریں کھانا. کبھی کبھی شوربے میں روٹی بھگو کے کھا لیا کریں, مسنون ہے. سرید بنا لیا کریں, رحمت کائنات کو بڑی پسند تھی. کبھی حضور کی پسند سمجھتے ہوئے, اسپیشل دل میں رکھتے ہوئے کہ میرے محبوب کی پسند تھی, کدو بھی کھا لیا کریں. کبھی کبھی کھانے کے بعد ہلکا سا گڑ لے کے دل میں یہ رکھا کریں کہ رسول اللہ کی سنت ہے, انہیں زندہ کریں, ان پہ عمل کریں. سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ڈھانپے بغیر سر کے جو بھی نماز و فرضوں میں سے فجر, زور, عصر, مغرب, یہ طریقہ نہ کریں. مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھا کریں, دعا پڑھا کریں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. باہر نکلا کریں تو کھبا پاؤں, بایاں پاؤں باہر نکالا کریں, اللہم انی اسألک من فضلک. مرغ بولے تو دعا کیا کریں, اللہم انی اسألک من فضلک. گدھا ہی کے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ساری سنتوں کو زندہ کریں, ان پہ عمل کریں, احیاء کریں ان کا. رستے میں چلیں تو ایک جانب ہو کر کے چلا کریں, نیوی پا کے چلا کریں, یوں معلوم ہو جس طرح چٹائی لپیٹی جا رہی ہے. اگر کوئی ملے تو محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, رستے کا حق جو ہے وہ ادا کیا کریں. اور اس طریقے سے چلیں کہ آپ کو جاتے ہوئے دیکھ کر کے کوئی پریشان نہ ہو کہ اس بندے کو کیا مسئلہ ہے. لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو ترجیح دیں. جب چیز بانٹنے لگیں تو سنت یہ ہے کہ جو بندہ دائیں جانب بیٹھا ہوا ہو اس کو ترجیح دیا کریں. دائیں جانب اگرچہ چھوٹا بیٹھا ہوا ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. گھر ہیں آپ کے, ہمسائے میں چیز دینی ہے تو سنت یہ ہے کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے, اگرچہ وہ بائیں جانب کیوں نہیں ہے, جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے نیڑے ہے, آپ نے اس سے چیز دینے کا آغاز کرنا ہے. ربیع الاول کا ماہ نور ہے, ماہ مبارک ہے. اس مہینہ خیر میں رسالت مآب علیہ السلام, روح زمین کے امام, میرے آپ کے دل کی ٹھنڈک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی پیدائش ہوئی, آپ نے اس سرزمین پہ آنکھیں کھولیں, اللہ پاک نے کائنات کو خیر بانٹنے کا آغاز فرمایا. ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جشن رکھے جاتے ہیں, جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور باقاعدہ ایک عید منعقد کی جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیں, رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ محبت کرنے کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا طریقہ اپنی مرضی کا اپناتا ہے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں وہ طریقہ قبول نہیں ہے. ہر ادارے کے اپنے آداب ہوتے ہیں, اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں. طے ہوتا ہے کہ اس بندے کو پروٹوکول دینا ہے تو ہمارا طریقہ یہ ہے. جو بڑے ادارے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانوں میں بڑا کوئی نہیں. ان کے ساتھ کس طرح محبت کرنی ہے, طریقہ طے ہے, اصول طے ہیں, ضابطے طے ہیں. اپنی مرضی ہو اور محبت محمد رسول اللہ سے ہو, اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، اللہ کی پسند کے مطابق کرنی ہے، اللہ کے دیے گئے قواعد کے مطابق کرنی ہے۔ ایک شخص نے آ کے محبت میں کہا ماشاء اللہ وشیتا، حضور جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، اپنی مرضی سے کہہ دیا۔ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے، یہ طریقہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے تو میں بتاؤں گا، یہ کہو ماشاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے اس کے بعد من حیث الانسان آپ افضل البشر نبی، آپ جو چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی گئی کہ آپ کو سجدہ کریں، ہمارا جی چاہتا ہے، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم سے اٹھایا، اللہ جنت کے کنارے لے آیا۔ فرمایا تمہارا جی چاہتا ہے نا، میرا جی نہیں چاہتا، مجھ سے محبت بھی اس طریقے سے کی جائے گی جو میں چاہتا ہوں۔ حدیبیہ کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام آپ کے وضو کے پانی کو ہاتھوں پہ لیتے ہیں، اپنے جسم پہ مل رہے ہیں۔ اسی دوران دفع البزاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب پھینکتے ہیں، صحابہ اسے بھی ہاتھ پہ لیتے ہیں، برکت کے لیے دالا کا جبہہ و وجہہ ہو، کوئی اس کو جبیں پہ مل لیتا ہے، کوئی گال پہ مل لیتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ایو شیء حملکم، میرے صحابہ اس کام پہ جو تم کر رہے ہو تمہیں کون سی چیز ابھارتی ہے، یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ کہا حضور ہمارا جی چاہتا ہے ہم آپ سے محبت کریں۔ فرمایا اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو تو محبت کرنے کا ڈھنگ میں محمد بتاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، اور دین ایمان میں کسی دوسرے کی مرضی نہیں چلتی، میں بتاؤں گا، میں پروٹوکول طے کروں گا، میں اصول طے کروں گا، میں ضابطہ طے کروں گا کہ میرے ساتھ محبت کرنی ہے تو کس ڈھنگ سے کرنی۔ اب ایک شخص کھڑا ہو کے ناچنا شروع کر دے، آپ اسے کہیں کہ بھی کیوں ناچ رہے ہو؟ جی میرا جی چاہتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ بھی تیرا تو جی کسی چیز کو بھی چاہ سکتا ہے، تیرا جی تو یہ بھی چاہ سکتا ہے کہ میں چھت پہ چڑھ کے چھلانگ لگاؤں، تو پھر کس سے کنٹرول ہوگا؟ تو کہاں رکے گا؟ تیرا جی بہت کچھ کرنے کو چاہ سکتا ہے، کوئی اٹھ کر کے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے رسول کے نام پہ فلاں کو چھری پھیر دوں، فلاں کو ذبح کر دوں۔ یہ طریقے نہیں چلیں گے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ وہ ہوگا جو مقبول ہوگا، منظور ہوگا۔ بھئی یہ برچی خانے کا دروازہ بند کریں، برچی خانے کا دروازہ بند کر دیں باہر جا کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرنی ہے تو جب آپ محبت کر رہے ہوں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ محبت کرنے کا طریقہ مجھ سے ثابت ہے کہ نہیں۔ سادہ سا اصول ہے بس۔ اب دیکھیں، توجہ کریں، ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ 100 ٹرالی لے کے روڈ پہ نکلا ہوں۔ آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ محبت کا طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ وہ ثابت کر سکے گا؟ نہیں جی میرا جی چاہتا ہے۔ یہی دلیل ہے نا۔ آج کے بندے کا جی زیادہ معزز ہے یا صحابہ کا جی زیادہ معزز تھا؟ صحابہ نے کہا ہمارا جی چاہتا ہے، اس لیے ہم آپ کے وضو کے پانی کو ہاتھوں پہ مل رہے ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں 3 کام بتاتا ہوں، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو 3 کام کرو۔ نمبر 1 سچ بولو، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، ہمسائے کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ یہ 3 کام تم کر لو، میں تم کو گارنٹی دیتا ہوں کہ تم مجھ محمد سے محبت کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی دلیل کیا ہے؟ من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔
جو میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے عمل سے، میرے رویے سے، میرے زندگی گزارنے کے اصولوں سے محبت کرتا ہے، میں محمد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتا ہوں کہ وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ من احب سنتی، جو میری سنت سے محبت کرے، فقد احبانی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، میرے ساتھ داخل ہوگا، میرے ساتھ رہے گا، میرا گوانڈی ہوگا، میرا ہمسایہ ہوگا۔ میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کرے، مجھ سے میرے طریقے سے محبت کرے، یہ نہیں محبت مجھ سے کرے اور طریقہ اس کا اپنا ہو۔ کیا وہ خود کو اس مقام پہ سمجھ رہا ہے کہ رسول کی تکریم کے اصول اسے طے کرنے آتے ہیں؟ اللہ نے طے کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، واضح کر دیا۔ عزیز دوستو، بہت ساری سنتیں ہیں جن کی طرف عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ میں مختصر چند سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج کے جمعے کا عنوان بھی ہے احیاء سنت بقائے امت۔ اس امت کی بقا صرف اس میں ہے کہ یہ رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ رکھے، عمل کر کے اپنا کے زندہ رکھے۔ جب یہ عمل کرے گا اس کے بچے دیکھیں گے، وہ کریں گے، سنت زندہ رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ رہے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، صحیح حدیث ہے، دنیا کا اتفاق ہے، تمام مکاتب مانتے ہیں، جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس کام پہ ہماری مہر نہیں ہے، ہمارے دربار سے وہ ثابت نہیں ہے، اپروو شدہ نہیں ہے، اپرووڈ نہیں ہے، فہو رد، مردود ہے، رد کر دیا جائے گا۔ جتنے مرضی چاہ سے کرتا پھرے، جتنے مرضی شوق سے کرتا پھرے، جتنے مرضی دل کی محبت سے کرتا پھرے، اگر مرضی اس کی اپنی ہے فہو رد، مردود ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری مہر نہیں۔ من قال علی ما لم اقل، ایسی باتیں کرتا پھرے جو میں نے کی نہیں، میں نے کہی نہیں، میں نے بتائی نہیں، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے، اس کا مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سادی سی بات ہے، وہ بہت لمبی چوڑی باتیں تو نہیں کہ آپ کو بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رکھی۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی فلاں محبت نہیں کرتا اللہ کے رسول سے، میں کرتا ہوں۔ اچھا بھی آپ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں۔ اس سے پوچھیں کیا یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی اجازت دی ہے؟ آگے سے دلیل کیا آتی ہے؟ تیرے گھر جب میں نے آنا تو مناویں خوشیاں تے دلیل پوچھے نا، میں اللہ دے رسول دی خوشی مناواں، تو میرے کو دلیلہ منگیں۔ او بھی خوشی تو منانے سے میں نہیں روک رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں تیرا بیٹا ہے تو مرضی کر، بیٹے کی خوشی دین نہیں، لیکن اس میں بھی وہ کام کر جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ جا نوٹ کر، چھٹے دن بکرا ذبح کر دے، تیری مرضی ہے، عقیقہ نہیں ہوا۔ بچے کی پیدائش کے چھٹے روز جتنی مرضی تیری مجبوری ہے، یہاں بھی تجھے مرضی کا اختیار نہیں کہ مہمان آئے تھے، میں نے کہا کہ 7ویں دن کے بعد یہ چلے جائیں گے، میں 5ویں دن عقیقہ کر دوں۔ بیٹا تیرا، خوشی تجھے، مرضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دین رب کا دیا ہوا، دین اللہ کے رسول کا، تشریع ساز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8ویں دن ذبح کر، بچہ بیمار ہے، ہم ہاسپٹل چلے گئے، جان اٹھ کر، عقیقہ نہیں ہوتا، عام صدقہ ہے۔ رسول کی سنت پہ تجھے اپنے گھر کی خوشی میں بھی عمل کرنا پڑے گا۔ باقی جو تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے وہ خرافات ہیں۔ تو رش لگا رہا ہے، ناچ رہا ہے، دھما چوکڑی مچا رہا ہے، یہ تیری اپنی مرضی ہے، تو اس کا دیندار ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹوں کا جنم نہیں ہوا، کائنات کے امام کو آپ نے اولاد نہیں دی، اولاد دی بھی، رسول نے عمل کر کے دکھایا، زندگی رسول کی نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے اولاد لی بھی، اگر کسی کی اللہ اولاد لے لے،
اس دکھ کی گھڑی میں بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی برات کا اظہار فرمایا. من ضرب الحدود وشق الجیوب, جس پہ پریشانی آئے اپنے گالوں کو جناب علی پیٹنا شروع کر دے, اپنا گریبان پھاڑنا شروع کر دے, فلیس منا, اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. خوشی ہو مرضی کس کی؟ اللہ کے رسول کی. غمی ہو مرضی کس کی؟ اللہ کے رسول کی. یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. جی وہ عید منا رہے ہیں, تم عید کیوں نہیں؟ میرا تو ہر دن عید ہے جس دن میں حضرت محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. عید تو چھوٹی چیز ہے. فرمایا من احبانی, توجہ, کان معی فی الجنہ. عید تو چھوٹی چیز ہے. جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. جس دن تو اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرے, تجھے موت آ جائے, اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. اپنی مرضی سے چیزیں بتا رہے ہیں, آپ پوچھتے ہی نہیں کہ یار یہ جو وظیفہ آپ بتا رہے ہو یہ مسنون ہے, مثبوت ہے. وہ ابقری دوا خانے والے لے دے کے بیٹھ گئے. جو ریل کھول لو, جو فیس بک کھول لو, جو من گھڑ طریقے بتا رہے ہیں, اولاد چاہیے تو یہ کرو. او اللہ کے بندو, دین رب کا, رب کے رسول کا. اسے پوچھو تو نے یہ دانوں پہ, گندم پہ وظیفہ پڑھ کے نہر میں پھینکنے کا ڈھونگ رچایا ہے, بتا یہ تیرا خود تراشیدہ ہے یا محمد رسول اللہ کی اس پہ مہر ہے؟ پوچھو, دلیری کرو, جرت کرو. صبح و شام روزی کمانے کے دھندے اور سارے من گھڑت اس کے اپنے. ناؤز باللہ, اللہ کا رسول ہے وہ عام انسان ہے. کسی صحابی نے کبھی کسی علاقے میں جا کر کے اللہ کے رسول کے مسنون وظیفوں کو چھوڑ کر کے, رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ کر کے لوگوں کو روزی حاصل کرنے کے طریقے سکھائے؟ جی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں, بھی طریقہ تمہارا اپنا ہے, مرضی تمہاری اپنی. کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں خطا کر رہے ہو؟ کیوں جرت کر رہے ہو؟ کیوں دلیری کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شخص نہیں آیا, حضور میں مقروض ہوں, قرض نہیں اتر رہا. آپ نے بتایا, ہم پوچھتے نہیں, ہم پڑھتے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ نہیں آئے. حضور درختوں پہ کھجوریں اتنی نہیں ہوئیں, آپ نے طریقہ بتایا. صحابی آئے, حضور کاروبار نہیں چل رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. ترمذی شریف میں ہے, صحابی کہتے میں نے اس طریقے پہ عمل کیا, 3 مہینوں میں میرا شمار مدینے کے تاجروں میں ہونے لگ گیا. اللہ پاک نے کرم کر دیا, اللہ پاک نے مہربانیاں کر دیں, اللہ پاک نے عنایتیں کر دیں. اپنی مرضی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو طریقہ تمہارا چلے گا. بھائی شہباز شریف کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے محبت اس طریقے سے کرو. آرمی چیف کے اندر یہ پاور ہے, سعودی حکومت بادشاہ سلامت کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں, میں طریقہ گھڑوں گا کہ اس طریقے سے یہ کام کرو, اس طریقے سے یہ کام کرنے سے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی. بھائی کائنات میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں, کسی کے پاس یہ اختیار نہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستو, اپنی زندگی کے اندر رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کریں. تھوڑی تھوڑی باتیں سنتے جائیں. رات کو جب آپ نے سونا ہے تو مسنون یہ ہے کہ آپ وضو کر کے سویا کریں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی من سنت قد امیتت بعدی, میرے بعد اگر کوئی میری ایسی سنت جو چھوڑ دی گئی, اس پہ عمل چھوڑ دیا گیا, جو شخص اس سنت کو زندہ کر دے اور اس پہ عمل ہونے لگ جائے, جتنے لوگ اس کو دیکھ کے آگے کرتے رہیں گے عمل, بات کو بڑھاتے رہیں گے, اللہ پاک اس سنت کو
زندہ کرنے والا جس پہ عمل چھوڑ دیا گیا تھا، اللہ ہمیشہ کے لیے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ بات آگے چلتی رہے گی اسے مستقل طور پہ برابر کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اپنے گھر کے اندر یہ طریقہ زندہ کرو، رات سونے سے پہلے وضو کرو۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلِ إِزَارِهِ، اپنا کوئی کپڑا لے کے اپنے بستر کو جھاڑے، اسے نہیں معلوم فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، اسے یہ معلوم نہیں کہ اس کے اس بستر کو چھوڑ دینے کے بعد اس پہ کیا آیا تھا۔ کائنات میں بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کچھ نظر آتی ہے کچھ نظر بھی نہیں آتی۔ اس بستر پہ کون آ کے چلا گیا؟ اپنے بستر کو جھاڑے۔ کیا آپ جھاڑتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں؟ اور فَلْيَسْطَجِعْ عَلَى شِقِّ الْأَيْمَنِ، دائیں جانب قبلہ رخ، سجے پاسے دایاں ہاتھ کان کے نیچے رکھ کے، مسنون طریقہ ہے، اس کے مطابق سو جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، کم از کم یہ ایک وظیفہ تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے وضو کر کے، بسمک ربی وضعت جنبی ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها، ایک حدیث میں ہے کما تحفظ عبادک الصالحین، اے میرے رب میں نے تیرے نام سے اپنا پہلو زمین پہ فرش پہ رکھ کے، بسمک ربی وضعت جنبی، تیرے حکم سے میں اٹھوں گا، تو چاہے گا تو میں اٹھوں گا، تو نہیں چاہے گا تو میں اٹھ نہیں سکتا۔ اے اللہ اگر تو میں سویا سویا پکا سو جاؤں، کیا خوبصورت جملے ہیں، ان امسکت نفسی، اگر تو مجھ کو اپنے پاس ہی رکھ لے، سونے کے بعد میری روح واپس نہ پلٹائے، اے مہربان اللہ مجھ پہ رحم کرنا اور مجھے معاف فرمانا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو مجھے اٹھنے کی طاقتیں دے دے تو جب تک میں جاگوں میری اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سنت پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ ہم تو سوتے ہیں مراسی بانڈوں کو موبائل پہ سنتے سنتے، وہی خواب آتے ہیں اور صبح کو اٹھ کے کہتے ہیں جی مجھے خواب اس طرح کا آیا۔ خواب کا نہ منہ ہوتا، نہ سار ہوتا، نہ پیر ہوتا، نہ ٹانگ ہوتی۔ رج کے کھانا کھا کے سورج غروب ہونے سے پہلے معمول تھا، خاص کر عشاء سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد سونا سخت ناپسند کرتے تھے، جتنی مرضی نیند آئی ہوئی ہو سنت پہ عمل کیا کرو، مغرب سے عشاء کا دوران نکال لیا کرو، اس دوران نہ سویا کرو۔ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک اس دورانیے میں حضور علیہ السلام کو سونا ناپسند تھا۔ عشاء کے بعد باتیں کرنا، زیادہ دیر تک جاگتے رہنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا۔ وضو کر کے دائیں جانب، اور ایک حدیث یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دو کام ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان ان دو کاموں پہ عمل کر لے، لا یحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل، دو کام ہیں جو مسلمان ان پہ عمل کر لے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، لیکن عمومی طور پہ لوگ بھول جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور، فرمایا کام بھی بڑے آسان ہیں، کام بھی بڑے آسان ہیں، اور ان پہ جب مواظبت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، استمرار کے ساتھ کوئی عمل کرے گا، اللہ پاک اسے مستقل بنیادوں پہ عمل کرنے کی برکت سے اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت ہے۔ دو کام فرمایا، ایک کام یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، 10 بار اللہ اکبر پڑھے۔ 33 بار والی روایت الگ ہے۔ رات کو جب سوئے تو بستر پہ آنے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھے۔ اللہ پاک مستقل عمل کرنے کی بنیاد پہ جنت دے دیں گے، لیکن لوگ مستقل عمل نہیں کر پائیں گے۔ پوچھا حضور کیوں؟ کام تو بڑا آسان ہے۔ فلسفہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یاتی احدکم یعنی الشیطان فی منامی فینوم قبل ان یقول،
سونے سے پہلے شیطان آئے گا, انسان کو کہیں اور غافل کر دے گا, یاد ہی نہیں رہے گا. نمبر 2, نماز کے بعد کہنے کو تو 10 بار ہیں, شیطان آئے گا کوئی اہم کام یاد کروا دے گا. اگرچہ وہ اٹھ کے جا کے اب کام ہی نہ کریں, سلام پھیرا ہے, جیب میں موبائل دیکھا, او میرا موبائل کتنے, بس وہ وقت گزرا, اس کے بعد موبائل ڈھونڈنے کی چاہت بھی ماند پڑ گئی, وظیفہ بھی رہ گیا. سلام پھیرا, او میں نے تو پانی پینا تھا, اوے پانی لے کے آ. سلام پھیرا, اوے میں کاپی کھلی چھاڑنا ہے, میں بند, بڑا اہم کام ہے. غیر اہم کو اہم بنا کے دکھائے گا, باقاعدہ محنت کرے گا, عمل کرے گا تمہیں محروم کرنے کے لیے, اور تم اس کے شکنجے میں آ جاؤ گے. نسی آدم و ذریتہ, آدم بھی بھول گئے, ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے. بھول جانے کی وجہ سے تم ان چیزوں پہ عمل نہیں کر سکو گے. یہ مشکل نہیں ہے, اوکھی نہیں ہے, انہیں زندہ کرو. جس کمرے میں آپ سوتے ہیں وہاں جا کے صفحے پہ لکھ کے لگا لو, سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, پینسل کے ساتھ لکھ کے لگاؤ تاکہ سوو تو سامنے نظر پڑ جائے. تو بیٹھ کے بڑا اوکھا لگے گا, عمل کر کے دیکھنا, آپ کو ہنسی بھی آئے گی کہ واقعی اوکھا کام تو نہیں لیکن اوکھا لگ رہا ہے. تروں مروں کر کے پڑھو, اس سنت کو زندہ کرو, اپنے بچوں میں لے کے آؤ, بچوں سے پوچھو وضو کیا ہے, وضو کر کے سوئے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اس بندے کے بستر کو بھی عبادت گاہ بنا دیتے ہیں. یہ ایسے ہے جس طرح اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے. صبح اٹھا ہے تو سنت کیا ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے, آپ بیٹھتے, الحمدللہ الذی احیانی, تعریف اس رب کی بعد ما اماتنی, جس نے ایک موت کے بعد مجھے نئی زندگی عطا فرمائی. اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے, یہ سنت ہے. کوئی رومال کپڑا لے کے اٹھ کے بستر پہ بیٹھ کے 3 بار ناک جھاڑتے, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِ, فرمایا شیطان رات کے نتھنے میں رات گزارتا ہے. جب تم بستر پہ بیٹھ کے ناک اس طرح جھاڑتے ہو, کپڑا ہے, ٹیشو ہے, تو شیطان بھاگ جاتا ہے, سستی دور ہو جاتی. طب کہہ رہی ہے, حکمت کہہ رہی ہے, سائنس کہہ رہی ہے کہ بندہ سویا اچانک اٹھ جائے تو دماغ کو خون نہیں جاتا, فالج کے چانسز ہوتے ہیں. بچوں کو اٹھانا ہے, فوری طور پہ بازو سے پکڑ کر کے انہیں کھڑا نہیں کرنا. وہ بیٹھیں, تھوڑا سا ان کی کمر کو سہلائیں, آنن فانن پھڑتول نہ ڈالیں کسی سوئے ہوئے بندے کو کہ ابڑ تم ماں اٹھ کے بیٹھ جائے. دماغ کو خون نہیں جائے گا, گرے گا, اٹیک ہوگا, دماغ کا فالج ہوگا. اور جب 3 بار ناک جھاڑے گا نسیں کھلیں گی. یہ تو بھئی سائنس کی تحقیقات ہیں, یہ ویسے ہم بات کر دیتے ہیں. کونین کے امام کی ایک ایک بات پہ ہزار سال کی میں تحقیق قربان کروں. انسانوں کو کیا پتہ چل سکتا ہے اس میں کیا حکمت ہے, کتنا کا آگے پہنچ سکتے ہیں. ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں وہ اپنی زندگی میں وہ مقام بھی دیکھ کر کے آئے ہیں جہاں مرنے کے بعد ان چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد انسانوں کو جو جو ٹھکانے مل رہے ہیں, اللہ پاک نے وہ سارے ٹھکانے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. وضو میں رہا کرو, وضو اللہ کو بڑا پسند ہے. فرمایا عمر میں نے تیرا محل دیکھا تو دور سے محسوس ہوا جس طرح اندر عورت ہے اور وہ وضو کر رہی ہے. میرا جی چاہا کہ میں اندر جھانک کے دیکھوں, پر عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ تو غیرت مند ہے, تیرا گھر ہے, تیرا محل ہے. حضرت عمر رو پڑے, یا رسول اللہ آغا اور علیہ کا, حضور میں آپ پہ غیرت کھاؤں گا, آپ پہ غیرت کھاؤں گا کہ آپ نے میرے گھر میں کیوں جھانکا. کونین کے امام کا اسوہ یہ ہے, ارد گرد ایسے ہی جھانکتے نہیں پھرتے. اور میں جب تک ارا پرا نہ جھانکاں میری روٹی ہضم نہیں ہوندی. ایویں پریشان, ادھر بھی دھیان ادھر بھی دھیان. کونین کے امام آسمانوں پہ گئے, کسی گھر چلے جائیں چیزاں چک چک کے ویکھن گے, شودوں کا اظہار کریں گے. امتی کس رسول کے ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغى, جنت دیکھی, ملایالہ دیکھے, آفاقی منظر دیکھے. قرآن میں رب نے نقشہ کھینچا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نگاہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھی. آپ نے فرشتوں کو یہ تاثر ہی نہیں دیا کہ میں یہاں جنت میں پہلی بار آیا ہوں. آپ نے کسی چیز کو اس انداز سے نہیں دیکھا کہ ملائے اعلیٰ یہ سمجھیں کہ یہ حیران ہو رہے ہیں.
ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، میرے حبیب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، لیکن نگاہ ایک حد سے نہیں بڑھی. آپ پورے پروٹوکول میں رہے، پورے وقار میں رہے، پورے پار میں رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. صبح اٹھو، یہ سنت زندہ کرو، 3 بار بستر پہ بیٹھ کے ناک جھاڑو، آنکھوں پہ نیند کو ملو. آپ علیہ السلام کی عادت طیبہ تھی، آپ وضو کا پانی ساتھ لے کے آرام کرتے تھے، مسواک لے کے آرام کرتے تھے. آخری عمل کیا تھا؟ فیفا کائنات فرماتی آپ مسواک فرما کے سوتے. سب سے پہلا عمل کیا؟ ناک جھاڑنے کے بعد سب سے پہلے آپ مسواک اٹھاتے، منہ مبارک میں یشو صفاہ، اپنے منہ مبارک میں مسواک کرنا شروع کر دیتے. تیری مسواک کدھر ہے؟ رات سوتے وقت مسواک کی ہے؟ بچوں سے پوچھو. 1 کروڑ برش ایک مسواک کا مقابلہ نہیں کرتا. ساری کائنات کی تحقیقیں مل کر کے رب کے دیے ایک دانت جیسا دانت نہیں لا سکتی. اس دانت کی حفاظت کر، سنت پہ عمل کر. لولا انا اشق امتی لامرتهم بالسواک، ہوتا تو مسواک فرض کر دیتا، ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا، زندگی میں فرض کر دیتا. گھر آتے عفیفہ کائنات فرماتی رحمت کائنات کے منہ مبارک میں مسواک ہوتی. صبح اٹھ مسواک کر. کہاں لکھا ہے اٹیک آئے تجھے؟ خدا تجھے سنت پہ عمل کی توفیق دے، تیری زندگی دراز ہو. رات نو مایونیز دا بھریا پیزا، ڈبل ٹرپل تے والا، کدے گرینڈر چ پا کے دیکھو. گرینڈر بچارا وہی بس ہو جاندی گرینڈر دی. ایک گارا ہے، نرا گارا. گرینڈر چ پیزا پا کے تے گرینڈر چلاؤ، گرینڈر چلن تو انکار کر دینا ہے. میدا کیا کرے بھائی؟ آپ جب مسواک کرتے ہیں، نسائی شریف میں ہے، وَهُوَ يَقُولُ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلق میں مسواک مارتے تو آ کی آواز. صحابہ نے یہ بھی نقل کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ رضی اللہ عنہم. نسائی شریف میں ہے. کیا الفاظ ہیں؟ وَهُوَ يَقُولُ آ. صحابی کہتے ہیں اندر سے آ کی آواز آتی، میدا پورا ہلتا، جنبش ہوتی، آنکھوں سے پانی نکلتا. جاؤ ابکری کے مصنوعی ٹوٹکے سننے والوں، جو آپ سے کمی کوتاہی کے بعد نظر کمزور ہو گئی، نہار منہ اٹھ کے مسواک کرنا شروع کر دو، ہلکی پھلکی حلق میں مارو، آنکھ سے پانی آئے گا. اس سنت پہ عمل تم کرتے رہو. قسم الذات کی جس نے محمد کو حق دے کے بھیجا ہے، تمہاری نظر کم نہیں ہو سکتی. نظر کم نہیں ہو سکتی. منہ سے بو نہیں آئے گی. نہار منہ اٹھ کے جب مسواک آپ چبائیں گے، برش چبایا جاتا ہے. یہ ٹوتھ پیسٹ میں نے پہلے بھی اس پہ بڑا تفصیل سے بولا ہے، یہ نرا کینسر ہے. اور ان مسواکوں کے اندر زمین کی جڑی بوٹیوں کا ایک ڈھنگ کے ساتھ ککر ہے، تو اس میں اللہ نے الگ قسم کا پیسٹ بھرا ہوا ہے. سکھ چین ہے تو اللہ تعالیٰ نے الگ قسم کا اس میں عرق بھرا ہوا ہے. زیتون ہے تو وہ اپنا ٹوتھ، وہ اپنا کریم ساتھ لے کے آئی ہے، جھاگ بنتی ہے. جتنی مسواکیں ہیں انواع اقسام کی، ون ہے، اس کے اندر اپنا عرق ہے، اپنا مزہ ہے. مسواک جب آپ صبح کرتے ہیں اور میدا آپ کا اندر سے ڈکار آتا ہے، 50 کلومیٹر چلنے کے بعد بھی آپ کے میدے کو وہ ریلیف نہیں ملتا میرے بھائی، جو رسول کی سنت پہ عمل کر کے مسواک کر کے ملتا ہے. میں تیرے جم کو، تیرے بھاگنے کو، تیری دوڑ کو، تیرے ڈولے بنانے کے تمام قسمیں کے ٹشنوں کو ایک دن کے ایک لمحے کی مسواک پہ کروڑ بار قربان کروں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کاش تیرے پاس وہ مشین ہو، کاش تیرے پاس وہ احساس ہو جو مسواک کرنے کے بعد تجھے بتائے کہ تیرے اندر کے اعضاء کس طرح لڈیاں ڈال رہے ہیں اور انہیں کیا کیا ریلیف ملا ہے. مسواک آپ کی جان ہونی چاہیے. مسواک آپ کی بولے جان، میری جان ہے، میرے رسول کی سنت ہے.
भाई साहब 24 घंटे ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮਿਸਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਵਾਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, वैसे को मेरी जान है, मेरे रसूल की सुन्नत है। आप मिसवाक फरमाते, मिसवाक फरमा के आसमान की तरफ देखते हुए कज़ाए हाजत के लिए जाते और ज़ुबान पे ये जुमले होते, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। ये पूरा रुकू है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ پڑھتے 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 اس میں ساری دعائیں ہیں، اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رات کو سوتے بھی زبان پہ یہ دعا ہوتی، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ جس دن تو نے بندوں کو اٹھانا ہے مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ صبح اٹھا ہے، خواب آیا ہے، خواب میں سنت کیا ہے؟ اگر تو سنت کے مطابق سویا ہے، کھانا بر وقت کھایا، سادہ کھایا، مرغن کھانوں سے بچا، مرغن کھانوں سے بچا، مسواک کی ہے، نماز پڑھی ہے، وضو میں ہے، خواب آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ فجر کے بعد آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کسی نے کو خواب دیکھا ہے؟ علماء کو چاہیے کہ فجر کے بعد اس سنت کو زندہ کریں، کبھی کبھی اپنے نمازیوں سے پوچھا کریں آپ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کہتا میں نے خواب دیکھا ہے، آپ فرماتے بیان کرو، آپ اس کی تعویل کرتے، تعبیر فرماتے، اور اگر کوئی کہتا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ اس خواب کو بیان کرتے، آپ اس کی تعویل کرتے۔ ایک بار آپ نے پوچھا کسی نے خواب دیکھا ہے، فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، ایک عورت ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے سامان کی گٹھری اٹھائی ہوئی ہے، مدینہ چھوڑ رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے مدینے میں جو آئے گا اس کو بخار چڑھے گا، اس کے گناہ اسی طرح گٹھری اٹھا کے چلے جائیں گے جس طرح میں نے اس عورت کو مدینہ چھوڑتے دیکھا ہے، اس کے گناہ اسے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ مدینے کو منافقوں سے پاک کر دے گا، اس سے محبت کرے گا تو گارنٹی ہوگی یہ مومن ہے، اس سے نفرت رکھے گا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ بندہ منافق ہے۔ یہ سنت ہے۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ خواب ہوتے ہیں جو موبائل پہ آپ دیکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں اسی قسم کا آپ دیکھتے ہیں، جس قسم کا دل میں انتقام لے کر کے سو گئے اسی قسم کے خواب آتے رہے۔ فرمایا بعض دفعہ شیطانی خواب ہوتے ہیں، خواب شیطان تمہارے خواب میں آتا ہے، سر اتارتا ہے اور سر سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ پھر سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ اپنی دائیں جانب 3 بار تھو تھو کرے، اعوذ باللہ من ہمزہ ونفخہ ونفسی، یہ پڑھے سو جائے۔ پھر خواب برا آئے تو سنت کیا ہے؟ اٹھے، وضو کرے، مصلی پہ 2 رکعتیں پڑھے۔ یہ برا خواب آنا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بھی کبھی سنت پہ عمل کیا ہے؟ اور اگر خواب بیان کرنا ہے اس کو بیان کرے جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، تشریح کر سکتا ہے، تعویل کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے انتقام رکھتا ہو اور وہ بری تعبیر کر دے اور وہ بری تعبیر آپ کے ذہن میں اترے اور آپ کا نقصان ہو۔ بعض بندوں کو خواب بہت آتے ہیں، انہوں نے پوری بنیادیں خواب پہ رکھی ہوئی ہیں۔ خواب سے دین اخذ نہیں ہوتا، خواب سے دین ثابت نہیں ہوتا کہ مجھے خواب کے اندر آیا کہ میں یہ کام کروں۔ وہ نبیوں کو آتے تھے، شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ نیا کام ہو دین کے بارے جو ثابت نہ ہو، جتنے مرضی خواب آتے رہیں، آپ خواب کی بنیاد پہ وہ کام نہیں کر سکتے۔ پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی، آپ کی بارگاہ سے یہ ثابت ہے کہ نہیں۔ تو خوابوں کے بارے یہ بات ہے۔ بعض دفعہ سنجیدہ خواب آتے ہیں،
کسی ماہر فنان سے رابطہ کرنا چاہیے اس کی تعبیر کے لیے. بعض بڑے لطیف اشارے ہوتے ہیں جس میں اللہ پاک انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. خواب سچے ہوتے ہیں. ما یبقى النبوہ الا المبشرات، نبوت کے دروازے بند ہیں، ہاں لوگوں کو خواب اچھے آتے رہیں گے. اللہ پاک خوابوں کے اندر اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرما دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے ایک عمومی طور پہ جو کمزوری ہم سب میں ہے، شام کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پہ مغرب کی اذان کا وقت ہو، کفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو اس وقت روکو، عین اس وقت مغرب کی اذان کے چند منٹ پہلے، 2-4 منٹ پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو. اس وقت شیطان کھلتے ہیں، جس گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں. بس یہ دورانیہ خاص ہے، اس دوران اہتمام کرنا ہے. گاڑی دروازے پہ کھڑی ہے، جائیں بیٹھیں چلے جائیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹھتے بیٹھتے مغرب کی اذانیں ہونے والی، سب کو اندر داخل کر کے گھر بھیج کے دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں. جب اذان ہو جائے اس سنت پہ عمل کریں، اس کے بعد بٹھائیں. اللہ پاک آپ کو سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے ہر نقصان سے محفوظ رکھیں گے. زندگی میں یہ طریقہ اپناؤ. گھر سے نکلنا ہے تو عین اس وقت نہیں نکلنا جب مغرب کی اذان کو 2-4 منٹ رہتے ہوں. سفر پہ جانا ہے، نہیں نکلنا. نماز کے لیے نکلنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولنا ہے، خاص طور پہ شام کے وقت. حدیث ہے کہ جو اس وقت بسم اللہ پڑھتا ہے دروازہ بند کرتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ نکلتا ہے. اس وقت وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، اس کے گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. اپنے بچوں کو اس وقت روکو، سورۃ ناس فلق پڑھ کے اس کو دم کرو. اعوذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات. ایک دن آپ کو سستی ہو جاتی ہے تو مہینہ مہینہ بچے روتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، آپ کو یہ بھگتنا پڑتا ہے. سنت پہ عمل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو. باتیں تو بہت ساری ہیں، ٹائم بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک اہم چیز یہ سن لیں، ہمارے ہاں یہ فیشن چل پڑا ہے، بچوں کے نام عجیب و غریب رکھے جاتے ہیں. ہوبان، پتہ نہیں کیا ہے یہ. سیدھی طرح میں نے کہا ہنومان ہی رکھ دو، ہنومان. ہوئل، یہ یہودی نام ہے، اسرائیلی نام ہے. مشل، آگ کے انگارے. بس نام امت رسول اللہ کی، نام رکھنا ہے انڈیا کے ڈرامے سے. ناشتہ کھلانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچے کو. دیکھنا انڈین ڈرامہ ہے. میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی، سیریز چل رہی تھی، جان جاتی ان خواتین کی کہ سیریز نہ رہ جائیں. پاکستانی ڈرامے بھی ہیں تو بھئی ڈرامہ ہے، انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو. آپ آٹا گوندھ رہی، ڈرامہ دیکھ رہی، برکت نہیں. یہاں لینے کیا آنا ہے؟ بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، چھٹی ہوئی گھر جا کے موبائل آپ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، ساری رات یہ موبائل پہ اوٹ پٹانگ دیکھتے ہیں. ہم نے آپ کو رپورٹ کیا دینی؟ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ نے کوئی کردار ادا نہیں کرنا میرے بھائی. نام مسنون رکھا کریں. مسنون نام کیا ہے؟ حضور کو کیا پسند ہے؟ ایسا نام جس میں اللہ کی فرما برداری کی جھلک ہو. اللہ کے رسول کو بڑا پسند ہے. مثال کے طور پہ عبداللہ، اللہ کی بندگی کرنے والا. عبد الحمید، عبد کے ساتھ جو نام ہوں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند ہیں. غلامی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. اور نام رکھنے کے لیے اسوہ نمونہ یہ ہے، قدوہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ظاہر ہے بچوں کے بارے تصور ہوتا ہے کہ میرا بچہ یہ بنے وہ بنے، نیک ہو. اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی عالم دین سے نام پوچھ لیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنائے، مہمان نواز بنائے. تو اس تعبیر کے مطابق کوئی لفظ آپ کو بتا دیا جائے، یہ بھی اچھا نام ہے. عورتوں کو بڑی اس وقت اس دور میں فیشن آ گیا ہے، بیماری ہے، بس نام اجنبی ہونا چاہیے، حیران کرنے والا ہونا چاہیے. اگرچہ ابلیس کا نام ہو، اگرچہ فرعون کا نام ہو، قرون اولیٰ میں یونانی فلسفیوں کا اگرچہ نام ہو. جام، جام، عجیب و غریب قسم کے. مشعل، آگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بتایا گیا اس کا نام شہاب ہے،
شہاب کا مطلب انگارہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ نام ٹھیک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلا. حضرت عمر فاروق کی ایک عزیزہ تھی, اس طرح مجلس میں بچی تھی, پوچھا نام کیا ہے؟ کہا آسیہ, آئین کے ساتھ آسیہ. ایک ہے المدہ سین کے ساتھ, ایک ہے آئین کے ساتھ سواد کے ساتھ, آسیہ. اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان. آپ نے فرمایا نہیں یہ تو جمیلہ ہے. نام بدلا. مسنون طریقہ یہ ہے ناموں میں کہ جو نام برے ہوں, معنی برے ہوں, انہیں چینج کرو. ڈاکومنٹیشن کروانے سے پہلے پوچھو کسی اہل علم سے. بس ویسے زبان پہ ہے, اس کا نام کیا جی؟ کائنات. اس کا نام کیا ہے؟ ایزل. اس کا نام کیا ہے؟ جوان. جوان بھوکا, اس کا مطلب ہوتا ہے بھوکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی ہے شخص بارگاہ میں کلمہ پڑھا, فرمایا کیا نام ہے؟ کہنے لگا حزن. اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان. ساڈے شاعراں دے تخلص بھی اداں دے ہوندے ہیں نا, شاعراں دے تخلص داغ اس طرح کے ہوتے ہیں. تخلص پریشان, فلاں پریشان, شاعر پریشان کا لفظ بھی بطور تخلص ساتھ رکھا ہوا. حزن پریشان. آپ نے فرمایا نہیں تم تو سہل ہو. آپ نے نام چینج فرمایا. تم کیا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بیٹا دیا. فرمایا علی کیا نام سوچا ہے؟ کہا حضور حرب. حرب کا مطلب جنگ ہوتا ہے. فرمایا نا علی یہ تو حسن ہے. یہ حرب نہیں, یہ جنگ نہیں, یہ حسن ہے, یہ حسن ہے. غیرہ, آپ نے نام تبدیل فرمایا. پھر اللہ نے بیٹا دیا. علی کیا نام سوچا ہے؟ کہا حضور حرب. فرمایا نہیں یہ حرب نہیں, یہ حسین ہے. نام چینج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا کیا نام ہے؟ کہنے لگا اسرم. اسرم کہتے ہیں جب کھیتی کاٹ لی جائے نا, تو کھیتی کاٹنے کے بعد ویران میدان کو اسرم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں بھائی ذرا تو تو سر سبز کھیتی ہے, تو تو شاداب کھیتی ہے. یہ سنت ہے, فیشن میں نہ پڑھیں. صحابہ کے نام پہ نام رکھیں, صحابیات کے نام پہ نام رکھیں, اس نسبت سے نام رکھیں. اور نوٹ کر لیں, جب آپ نسبت سے نام رکھتے ہیں پھر معنی نہیں پوچھتے. صحابی کی نسبت سے نام رکھتے ہیں پھر معنی نہیں پوچھتے. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کا نام حسیب رکھنا ہے, سبحان اللہ, سہیب رکھنا ہے, بریدہ رکھنا ہے. بڑے بڑے پیارے نام ہیں. رائد یہاں ہمارے یہاں صحابہ میں سے, تابعین میں سے. اس طرح کے نام آپ رکھیں. بیٹیوں کے نام قرآن مجید میں سے کچھ الفاظ ڈھونڈ لیں. مسفرہ ہے, ادرا ہے, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. امہات المومنین کے ناموں پہ نام رکھیں. نام رکھنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا کریں؟ بولیں. اور پسندیدہ ناموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ پسند ہے, اور عبد الرحمن پسند ہے, حارث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. یہ نام یہ ہمارے ہاں معروف عبداللہ یا عبد الرحمن زیادہ نام ہو گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں. حارث نگران, نگہبان. حرس کھیتی, نگران کے معنی میں بھی آتا ہے. سین کے ساتھ ہو تو معنی اور ہے, سا کے ساتھ ہو تو معنی اور ہیں. اس طرح اور بھی بے شمار نام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے ہیں. اللہ بے اولادوں کو اولاد دے. تو نام رکھنے میں کیا کرنا ہے بھائی؟ سنت. 2 سال نہ ہی پسند نہیں آتا. نانی آندھی آ رکھو, دادا آندھا آ رکھو, فلانا آندھا آ رکھو. بھی جیڑا رکھنا ہے 7 دنوں تو پہلوں شناخت دیو بچے نو. 7 دن آپ کی ریڈ لائن ہے. اس سے اوپر جانا منع, معیوب تو نہیں, گناہ تو نہیں, لیکن برکت یہ ہے کہ 7 دن آپ کو دے دیے. 7 دن تھوڑے نے سوچن لی, 7 دن بہت ہیں. اس میں سوچو 7ویں دن عقیقہ کرو, بچے کو شناخت دے دو, مسنون مضبوط معنی کے اعتبار سے اچھی شناخت دے دو. اللہ پاک اس کو, ناموں کے اثرات ہوتے ہیں بھائی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے. لباس پہنے تو جھاڑ کے پہنا کریں, دائیں جانب سے پہنا کریں. جوتا پہنے تو دایاں پاؤں پہلے پہنا کریں. کبھی کبھی 3 انگلوں سے بھی کھانا کھایا کریں, چمچی چھوڑ کر کے, پورے ہاتھ سے نہیں. مسنون ہے
3 انگلیوں سے کھایا کریں کھانا. کبھی کبھی شوربے میں روٹی بھگو کے کھا لیا کریں, مسنون ہے. سرید بنا لیا کریں, رحمت کائنات کو بڑی پسند تھی. کبھی حضور کی پسند سمجھتے ہوئے, اسپیشل دل میں رکھتے ہوئے کہ میرے محبوب کی پسند تھی, کدو بھی کھا لیا کریں. کبھی کبھی کھانے کے بعد ہلکا سا گڑ لے کے دل میں یہ رکھا کریں کہ رسول اللہ کی سنت ہے, انہیں زندہ کریں, ان پہ عمل کریں. سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ڈھانپے بغیر سر کے جو بھی نماز و فرضوں میں سے فجر, زور, عصر, مغرب, یہ طریقہ نہ کریں. مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھا کریں, دعا پڑھا کریں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. باہر نکلا کریں تو کھبا پاؤں, بایاں پاؤں باہر نکالا کریں, اللہم انی اسألک من فضلک. مرغ بولے تو دعا کیا کریں, اللہم انی اسألک من فضلک. گدھا ہینکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ساری سنتوں کو زندہ کریں, ان پہ عمل کریں, احیاء کریں ان کا. رستے میں چلیں تو ایک جانب ہو کر کے چلا کریں, نیوی پا کے چلا کریں, یوں معلوم ہو جس طرح چٹائی لپیٹی جا رہی ہے. اگر کوئی ملے تو محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, رستے کا حق جو ہے وہ ادا کیا کریں. اور اس طریقے سے چلیں کہ آپ کو جاتے ہوئے دیکھ کر کے کوئی پریشان نہ ہو کہ اس بندے کو کیا مسئلہ ہے. لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کو ترجیح دیں. جب چیز بانٹنے لگیں تو سنت یہ ہے کہ جو بندہ دائیں جانب بیٹھا ہوا ہو اس کو ترجیح دیا کریں. دائیں جانب اگرچہ چھوٹا بیٹھا ہوا ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. گھر ہیں آپ کے, ہمسائے میں چیز دینی ہے تو سنت یہ ہے کہ جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب ہے, اگرچہ وہ بائیں جانب کیوں نہیں ہے, جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے نیڑے ہے, آپ نے اس سے چیز دینے کا آغاز کرنا ہے, آپ نے پہل اس سے کرنی ہے. اور کبھی کبھی اذهب فی الماء وطاہر جیرانہ کی شوربے والا سالن بنا کے رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے اپنے ہمسایوں کے گھر بھیجا کریں, اور ساتھ بتایا کریں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, ہم نے اس لیے بھیجا. یہ نہیں کہ سال کے دن ایک دن خاص کر کے اور جناب علی اوٹ پٹانگ کر کے اور ٹرالیاں نکال کے جھنڈیاں لگا کے آپ بڑکے مارتے پھریں کہ ہم عاشق رسول ہیں. او بھائی, عاشق رسول اور محب رسول سے روزانہ ہر لمحہ محمد رسول اللہ کی محبت مطلوب ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کثرت سے درود پڑھتے رہا کریں, کثرت سے درود پڑھتے رہا کریں. اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں, ہمیشہ دعائیں دیا کریں. مایوسی جو ہے اس سے باہر نکلیں. رسول اللہ کی سنت ہے نیک فعل لیا کریں, نیک فعل لیا کریں. فلاں داڑھی والا بندہ میرے متھے لگا ہے, اللہ نے خیر کر دینی ہے. مولوی صاحب میرے متھے لگے ہیں, اللہ نے میرے لیے خیر کر دینی ہے. حقدار میرے متھے لگا ہے, اللہ نے میرے لیے خیر کر دینی. بد فعل نہ لیا کرو. بلی گزر گئی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کالا بندہ متھے لگ گیا پتہ نہیں کیا ہوگا, فلانا آ گیا کالی زبان والا پتہ نہیں کیا ہوگا. تجھے کیا معلوم کالی زبان والا, تو نے یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, معاف فرمائے, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. بد فعل نہ لیا کریں, بد فعل نہ لیا کریں. بد فعل کیا ہے کہ کسی کو دیکھ کر کے ایسے تصور بنا لینا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. نیک فعل لیا کریں. مسنون ہے, سہل ملا ہے, اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. سعد ملا ہے, اللہ میرے لیے سعادت پیدا کرے گا. اور میں صبح اٹھ گیا ہوں, اذان کا وقت ہے, اللہ آج کا دن میرے لیے بڑا خیر کا کرے گا. گھر آئے ہیں, آپ نے کوئی ایسا خوشنما منظر دیکھا ہے, نیک فعل لیا کریں. ان سنتوں کو زندہ کریں, ان سنتوں پہ عمل کریں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اپنا کر کے قیامت کے دن حضور کا ساتھ عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والا. اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. بعض دوست انگوٹھی پہنتے ہیں تو انگوٹھی میں مسنون یہ ہے کہ چیچی میں پہنی جائے. بعض اس انگل میں پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیچی میں انگوٹھی پہنی. داڑھی کو رنگنا ہے تو اس میں خالص کالا بھی منع ہے اور خالص مہندی والا سرخ بھی منع ہے. کالا اور سرخ, حنا والکتم, وسمہ اور مہندی, ان کو ملا کے جو درمیانہ شیڈ نکلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا. بلکہ یہ الفاظ ہیں ان احسن ما غیر بهذا الشب الحنا والکتم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یہ پسند ہے, مجھے یہ پسند ہے کہ تم جب داڑھی سفید ہو جائے تو اسے رنگو. ایک دن ایک مجلس میں موجود تھے تو ایک شخص تھا جس کی داڑھی سفید تھی, تو کسی نے ان کو کہا رنگیں, تو کہنے لگے جی جب اللہ کو سفید اچھے لگتے ہیں تو آئے ہیں تو میں کس طرح ان کو رنگوں. میں نے کہا نہیں, یہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید داڑھی سے رنگو, لیکن خالص مہندی یہ بھی نہیں, خالص کالا یہ بھی نہیں. یہ دیکھیں الفاظ ہیں الحنا والکتم, مکس کریں. درمیانہ شیڈ جو نکلتا ہے چمکیلا سا, نہ بہت بلیکنیس ہو, کبوتر کے سینے کی طرح, منع ہے. خالص مہندی ہے, جائز ہے, یہ تو منع نہیں, لیکن پسند یہ ہے کہ دو مکس ہوں. خالص کالا منع ہے,
خالص مہندی منع نہیں ہے، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ مہندی اور وسمہ مکس، درمیانی شیڈ. آپ دانا لوگ ہیں، اب تو آج کل ٹیوبیں شیوبیں آ گئیں، ناظم اللہ صاحب ایسے ہی ہے. تو جمعہ کے دن خوشبو لگا کے آیا کریں بھائی، جلدی جلدی تھوڑی تھوڑی باتیں سن لیں، کچھ اگلے جمعے میں لے جائیں گے. خوشبو لگا کے آیا کریں، لیکن خوشبو اتنی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ سر دکھنے لگ جائے ساتھ والے کا، بڑی ایسی ہو، ہلکی ہلکی سی ہو جس سے محسوس ہو کہ آپ نے خوشبو لگائی. ہفتے میں ایک دن نہایا ضرور کریں، پورے جسم کو دھوئیں، اور فرمایا اگر اتنا بھی پانی میسر نہ ہو تو سر کو تو ضرور دھونا چاہیے ہفتے میں ایک دن. اور جمعے کے دن نہا کے آئیں، غسل کر کے آئیں، مسواک کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کتنے لوگ مسواک کر کے آئے ہیں تو کتنے نہیں کر کے آئے، تو بہت سارے ہوں گے جو نہیں مسواک کر کے آئے. اور ایک اہم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کانا اذا جاءہ امر یسر او بشر بہ خر ساجدا للہ. رسول اللہ کا طریقہ مبارک یہ تھا، جب کوئی خوشی کی خبر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. آپ کو خوشی کی خبر آئے، آپ کے بیٹے کو اللہ نے پاس کر دیا، نمبر اچھے آئے، سجدہ کریں. آپ کے بیٹے نے پارا حفظ کر لیا ہے، سجدہ کریں. آپ کے بیٹے نے نماز پڑھی ہے مسنون طریقے کے مطابق، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک مزید خوشیاں عطا فرماتا ہے. تو سجدہ کر رہا، خوشی کی خبر آئے تو کیا کرنا؟ میرے بیٹے عمرے پہ جا رہے ہیں، خیر سے پہنچ گئے، باپ سجدے میں چلا جائے. فیملی خیر سے واپس آئی ہے، جو پیچھے ہے اس کو خبر پہنچی ہے، سجدے میں چلا جائے. فلاں ٹینشن تھی، ٹیسٹ ہوئے ہیں، کلیئر ہو گیا، بیماری نہیں ہے، خوشی کی خبر ہے بھائی. اس پہ بڑا وارث گھر کا جو سپرویژن کرتا ہے وہ سجدے میں جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان سنتوں کو زندہ کریں، معمولات کے اندر سنتوں کو لے کر کے آئیں. کھانا کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیاں چاٹے. جی مجھے اچھا نہیں لگتا، تو کون ہوتا ہے بھی تجھے اچھا نہیں لگتا؟ تیری حیثیت کیا ہے بھی تجھے اچھا نہیں لگتا؟ تجھے اچھا لگنا یا نہ لگنا یہ مطلوب نہیں، اللہ کو مطلوب وہ ہے جو اللہ کے محبوب کو اچھا لگتا ہے. یہ بس نوٹ کر لو، خود کو پیچھے کرو، رسول اللہ کو آگے کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اپنے آپ کو اتنا موقر نہ سمجھا کرو کہ تم خود کو نعوذ باللہ رسول اللہ سے آگے لے جاؤ. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انگلیاں چاٹا کرو، یا اپنے بچوں کو کہو او یلعقھا، حدیث ہے کہ میری انگلی چاٹ بھائی. اللہ نے اس میں علاج رکھا ہے، معدے کا علاج ہے، بیماریوں کا. یہ تو بعد کی باتیں ہیں، ہم صرف اسی لیے کافی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کا اسوہ ہے، رسول کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائی نمونہ ہے. انگلیاں اچھی طرح چاٹو، برتن اچھی طرح صاف کرو، اور چاول کا ایک دانہ بھی گر جائے، ایک لقمہ نیچے گر جائے، اسے اٹھا کے کھاؤ. آپ نے فرمایا تھا عائش ایک دانہ، ایک لقمہ نیچے گر جائے، اسے اٹھا کے کھاؤ. تمہیں کیا معلوم کھانے کے کس لقمے میں رب نے برکت رکھی تھی؟ تو برکت تو اٹھا کے آپ نے پھینک دی ڈسٹ بین میں پیمپروں کے ساتھ. تو اللہ روزی لے لیں گے اگلی نسل سے. اگر برچی خانے میں کھانا ضائع ہوگا، پیمپروں کے ساتھ کھانا جائے گا اس باسکٹ میں، اللہ اگلی نسل سے لے لیں گے. حضور کا فرمان ہے عائش اللہ لے لیتا ہے. پھر کتنی نسلیں روتی ہیں یہ نہیں آتے لقمے، یہ روٹ جاتے ہیں، یہ واپس نہیں آتے. حدیث ہے. آپ گھر تشریف لائے، لقمہ گرا ہوا تھا، اٹھا کے آپ نے کھایا. فرمایا اس طرح کھانے کا لقمہ نیچے نہ گرنے دو، کھانے کا لقمہ نیچے نہ گرنے دو. یہ لقمے جب چلے جاتے ہیں یہ نہیں آتے. پتہ نہیں کھانے کے کس لقمے میں برکت ہوتی ہے. آپ جہاں جاتے ہیں کھلارا ڈال دیتے ہیں، پلیٹیں پر کے شادی میں تماشا بنایا ہوا ہے، کباڑا کر آتے ہیں. آپ دی بوتل بھی ہاتھ تے مار کے چٹ جاندے ہو ادنا کر کے، آدھی ٹوتھ پیسٹ مروڑ کے کٹ دے ہو وچوں، صابن ٹوٹ جائے تے بوتل دا ٹکنا لا کے جوڑ دیندے ہو. کسی کی شادی پہ گئے ہو تو جنازہ نکال آتے ہو. اپنی تو میک کو آدھا گھنٹہ پھوکے مار کے اندر سے میک کھینچنی پڑے، آدھا گھنٹہ پھوکے مارتے رہتے ہو، اور وہاں کلو کلو ضائع کراتے ہو. گھر کا مٹن مٹن ہے اور باہر کا مٹن دال ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. پلیٹیں بھر بھر کے یہ آپ نے بھگتنا ہے. توجہ کر لو، دینا ہے. رسول اللہ کی سنت یہ برتن کو صاف کیا جائے، ایسے برتن صاف ہو شک پڑے کہ اس نے برتن استعمال ہی نہیں کیا. جی آئل ہے، یہ ہے، وہ ہے. پہلے آپ اہتمام کے ساتھ اتنا ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے، اور 3 حصے بنائیں. پیٹ کے مسنون ہے، ہوا کے لیے، پانی کے لیے، کھانے کے لیے. اتنا کھا لیتے ہیں سانس نہیں آتی، سو جاتے ہیں، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں. میرے بھائی کھانا کھانے کے بعد دعا کیا کر، اللہ کا شکر ادا کیا کر. اللہ تو نے یہ مجھے کھلایا، مجھے پلایا. دودھ پینے کے بعد یہ سنت ہے، عام دن میں بھی پئیں یا رات میں بھی پئیں. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ کلی کیا کرو، فإن لہ دسمن، اس میں چکنائی ہوتی ہے اور وہ نقصان کرتی ہے. دودھ پینے کے بعد کلی فرمایا ضرور کرو. جب بندہ کلی کرتا ہے تو اس سے دودھ کا اگر کوئی نقصان ہو سکتا ہے، چکنائی وغیرہ کا، تو سنت پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ اس سے محفوظ فرما دیتے. بھئی کچھ یاد رہیں گی باتیں انشاءاللہ. اونچی آواز سے ذرا
باہر والوں کو کوئی آواز پہنچی ہے تھوڑی بہت کہ نہیں؟ باہر والے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. طیبین طیبین. یہ آپ کا ہاتھ ہلنا بتا رہا ہے کہ انہوں مسلے تے آ جاؤ آن لگے ہیں. اللہ تعالی خیر کرے سارے دی. اللہم صلی علی پڑھیں دل سے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. جی یورپ میں لوگ یہ کرتے ہیں, میں اس لیے یہ کرتا ہوں. ترقی یافتہ معاشرے, کوئی ترقی یافتہ نہیں. محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والا ترقی یافتہ ہے. سینہ ٹھوک کے عمل کیا کرو, فخر کے ساتھ سر اٹھا کے. حذیفہ بن یمان انٹرنیشنل میٹنگ میں ہیں, بڑے بڑے سفیر آئے ہوئے ہیں, کھانے کا لقمہ نیچے گرا, اٹھا کے کھانے لگے, نال بیٹھے نے موڈا ماریا. انہاں کیا بین الاقوامی لوگ بیٹھے نے, تسی تھلیوں چک کے کھان لگے ہو, یہ کیا کہیں گے؟ تو کیا فرمایا؟ اترک سنت حبیبی لقول الحمقا. یہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے رسول کی سنت پہ عمل چھوڑ دوں؟ یا یہ جو مجھے احمق کہیں گے؟ اس لیے ان کا پروٹوکول ہے, میرے رسول کے طریقے کا کوئی پروٹوکول نہیں. ان کی حیثیت ہے, میرے رسول کے طریقے کی کوئی حیثیت نہیں. بھی میں چادر شلوار ٹخنوں سے اٹھاؤں گا تو لوگ کہیں گے پانی لاؤنا ہے, کہنے لین دو, کہنے دو. آپ نے فرمایا کہ چادر شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو, جتنا نیچے ہوگا آگ میں جائے گا. صحابی کو نصیحت کی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ کرنا. جی لوگ یہ کہیں گے تم پانی لگانے آئے ہو, لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں بھائی. پورے اعتماد کے ساتھ, فخر کے ساتھ, خوشی کے ساتھ عمل کرنا. اے نہیں کہ بھائی طبیعت نہیں ماندی چونکہ جمعہ پڑے ہے, نہیں, اس طرح کا عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت حرجا. حضور تیرے رب کی قسم ہے, کوئی بندہ تیری بات پہ عمل کرے, دل میں تھوڑی سی کراہت ہو, عمل کرے لیکن دل سے خوش نہ ہو, محمد تیرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے لا یؤمنون, میں رب اس کو ایمان والا نہیں مانتا. تو دل کی کراہت سے عمل نہیں کرنا. بولو خوشی کے ساتھ, بطیب خاطر, دل کی خوشی کے ساتھ. انشاءاللہ کہیں اونچی آواز سے انشاءاللہ. برتن صاف کرنا ہے, کھانا ضائع نہیں کرنا, مسواک جیب بھی ہونی چاہیے. اگلے جمعے پھر چیک ہو جان, یا تو جان لگا چول دی تھان سے اگلے جمعے مسواکاں ونڈ دیو. ہاں کھانا ضائع نہ کریا کرو. اج میں دیکھنا باہر جن ایتھے چول کھانے نے, چول کھلرے نہیں ہونے چاہیے. وہ چور ہی پتہ نہیں کیڑے دانے چ برکت ہے, انہیں دعا دینی ہے, رب نے تیریاں سیدیاں پا دینی ہیں. ٹھیک ہو جاؤ, صحیح ہو جاؤ, انشاءاللہ عمل ہوئے گا. بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ سب نو آباد رکھے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.